اور ایک لڑکے کا انتخاب کیا، بڑا ہونہار لڑکا، بڑا سمجھدار لڑکا، اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے روزانہ اس وقت اس ٹائم پر جادوگر کے پاس جانا ہے اور جا کر جادو سیکھنا ہے۔ لڑکے کی ڈیوٹی لگتا۔ اچھا، اب وہ جادوگر کے پاس لڑکا جانا تو شروع ہو گیا، مگر جس پر میرے رب کائنات کی مہربانی ہو جائے، جس پر اللہ کا فضل ہو جائے، تو اللہ اسے اپنے پیاروں کی سنگت عطا فرما دیتا ہے۔ جس راستے سے گزر کر وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تھا، راہ میں ایک راہب کا گرجا تھا۔ راہب آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں میں جو ہوتے ہیں، جو گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں۔ اپنی زبان میں اگر ہم کہیں گے اللہ کا نیک بندہ، اللہ تعالیٰ در کا عبادت گزار، لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھا تو راہب کی باتیں اتنی دل نشیں تھی کہ وہ روزانہ پہلے راہب کے پاس جاتا، پھر جادو کے پاس حاضر ہوتا۔ روزانہ اس نے یہ معمول بنا لیا، بیٹا اوپر چل جا، اوپر چل لے جا، روزانہ یہ معمول بنا لیا، پہلے وہ راہب کے پاس جاتا اور پھر اس کے بعد وہ جادوگر کے پاس حاضر ہوتا۔ یہ روزانہ کو اس کا معمول بن گیا۔ بیٹا بند کر، عرض کر رہا تھا، لڑکا پہلے اس اللہ کے نیک بندے کے پاس حاضر لیتا، اس کے پاس بیٹھتا، اس کی باتوں کو سنتا، اس کی نسبت حاصل قائم کرتا، پھر جادوگر کے پاس جاتا۔ تو اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے کبھی بد نصیب نہیں ہوتے، رب کائنات کی مہربانی ہوتی ہے۔ اچھا، اس مہربانی کا ظہور کیسے ہوگا؟ ایک مرتبہ راستے میں بہت بڑے جانور نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا تھا۔ لوگ گزرنے کے لیے پریشان ہیں، مگر جانور راستہ نہیں چھوڑ رہا۔ اس نے ایک لڑکے نے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے پاس بیٹھتا تھا، ایک پتھر اٹھایا، اللہ کی بات میں دعا مانگی، اے اللہ، اگر وہ راہب، اگر وہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں قرب رکھتا ہے، تیرا وہ پیارا ہے، تجھ کو وہ محبوب ہے، تو مار کے کائنات اس جانور سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ بس اتنا کہہ کر پتھر مارا اور وہ جانور ہلاک ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی مشکل کو آسان فرما دیا۔ سبحان اللہ، راستہ کھل گیا۔ اس لڑکے کی اس دعا پر اور جانور کی ہلاکت پر لوگ اتنا متاثر ہوئے کہ وہ لڑکے کے پاس آنا شروع ہو گئے اور آ کر اس سے دعا کرانے لگے۔ کوئی بیماری کے لیے دعا کرا رہا ہے، کوئی کسی مسئلے کے لیے کرا رہا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان، وہ بچہ اللہ تعالیٰ در کی بارگاہ میں اس قدر مستجاب الدعوات ہو گیا، اگر کوئی آتا اس کے لیے دعا مانگتا، اللہ اس کو بھی شفا دے دیتا۔ سبحان اللہ، اگر کوئی برس کے داغ والا آتا، کوئی مصیبت زیادہ آتا، پریشان آتا، اس کے لیے بھی دعا مانگتا، اللہ تعالیٰ مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا۔ کیوں؟ یہ سارا کمال ہے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کا۔ نسبت بہت اعلیٰ چیز ہے، سچ کا کہنے والوں نے بے شک، نسبت پائے کا دے جینو مل جائے او جنتی، سبحان اللہ، نسبت پائے کا دے جینو مل جائے او جنتی، بام کتا ہوئے بیٹھا، بام کتا ہوئے بیٹھا، کوئی غار دے بوہے تے، بام سبحان اللہ، کتا ہوئے بیٹھا، کوئی غار دے بوہے
سبحان اللہ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لو جی اس بچے کی اتنی مشہوری ہو گئی کہ بادشاہ کا ایک مصاحب، بعض کہتے وزیر تھا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اس لڑکے کے پاس آیا، آ کر عرض کیا کہ میرے لیے دعا کر، اللہ مجھے آنکھوں کی بینائی عطا فرمائے۔ لڑکے نے کہا کہ دیکھو جی، بینائی دینے والا تو میرا اللہ ہے نا، آنکھوں کا نور دینا، دل کو سرور دینا، آباد و شاد کرنا، مشکل کو آسان کرنا، یہ میرے رب کائنات کا کام ہے۔ ہاں اگر تو ایمان لے آ، میرے رب کائنات کی ذات کو وحدہ لا شریک مان لے، اللہ والوں کا راستہ اختیار کر لے، تو میں تیرے لیے دعا مانگوں گا، اللہ مہربانی فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ میں رب کائنات کی ذات پر کامل ایمان رکھتا ہوں، اس کو وحدہ لا شریک جانتا ہوں، اس کے پاک نبیوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ لو وہ صاحب، وہ بادشاہ کا وزیر مسلمان ہو گیا، صاحب ایمان ہو گیا۔ اب نیک لڑکے نے دعا مانگی، رب نے آنکھوں کا نور بھی عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ آنکھوں کا نور دینا، بیماروں کو شفا دینا، کوریوں کو آرام عطا فرمانا، مشکل میں پڑے ہوئے لوگوں کی مشکلات کو آسان کرنا، یہ کام رب کائنات کا ہے۔ مگر رب کائنات چاہے تو اپنے نیک بندوں کی دعا کی برکت سے، ان کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے اوپر جلد از جلد مہربانی فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے اللہ کی راہ میں رب کائنات ان کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ لا جی، وزیر کو آنکھوں کی بینائی عطا ہو گئی، دربار میں ہے نا بادشاہ کے پاس، پوچھا تجھے آنکھوں کا نور کیسے مل گیا؟ تو اندھا تھا۔ کہنے لگا مجھے میرے رب نے دیا، مجھے میرے رب نے دیا۔ بادشاہ کہنے لگا کیا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ کیونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ کہنے لگا میرے سوا کوئی رب ہے؟ کہنے لگا ہاں بادشاہ، تیرے سوا وہ رب ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے کل کائنات کو پیدا کیا، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، اس کو موت آئے گی نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ ہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جب بادشاہ کوئی فرعونی نسل والا تھا، اس بدبخت نے اپنے وزیر کو قید خانے میں ڈال دیا، اتنا مارا، اتنی تکلیفیں دی، بالآخر اس نے اس نیک لڑکے کا پتہ بتا دیا، لڑکے کو پکڑ لیا، لڑکے کو سزا ملی، تو اس سے اس راہب کا پتہ چل گیا۔ اب تینوں کو بادشاہ نے پکڑ لیا، قید میں ڈال دیا۔ اب ان کا آ گیا امتحان۔ بادشاہ نے راہب سے کہا ہاں بھائی، تو مجھے خدا مانتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کبھی نہیں، میرا خدا ازلی ابدی ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ آرڈر دیا، اس راہب کو آرے کے ساتھ چیر دیا گیا، آرے سے چیر کر وہ شہید ہو گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ در کی عظمت اور اس کی توحید کا قائل رہا۔ وزیر کو بلایا، ہاں بھائی تو مجھے رب مانتا ہے کہ نہیں؟ کیا تو اپنے خدا کو چھوڑتا ہے کہ نہیں؟ وزیر نے بھی وہی جواب دیا، وزیر کو بھی چیر دیا گیا۔ حاضر محترم، پتہ چلا دین کی راہوں میں سختیوں کا آنا، تکالیف کا آنا، پریشانیوں کا آنا اور طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہونا، یہ ایمان والوں کا شعار رہا ہے۔ زمانے نے ان کو بہت پریشان کیا، 12 موقع پر ان کے امتحان ہوئے، مگر ہر موقع پر وہ کامیاب و کامران ہو گئے۔ دیکھ لیں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے صحابہ، شروع اسلام میں کتنی ان پر مصیبتیں آئیں۔ حضرت عمار بن یاسر، ان کی اماں جان کو شہید کیا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
دین اسلام کی خاطر اذیتیں دی گئی، عثمان غنی کو اذیتیں دی گئی، مولا علی اور دیگر حضور علیہ السلام کے غلاموں کو، ارے بلال حبشی کے اوپر کیے جانے والے ظلم کو کون نہیں جانتا؟ کون نہیں جانتا کہ جو ہر قسم کے ظلم کو برداشت کر کے بھی اس کی زبان پر عہد کا کلمہ جاری ہے۔ اور کہنے والے نے سچ کہا، ویکھی کے رتبہ بلال حبشی دان، سبحان اللہ، ویکھی کے رتبہ بلال حبشی دان، ہو گیا قربان شکنا والیاں، ہو گیا قربان شکنا والیاں، صدقے والی جان نبیکھنے والیاں، نور مکھرانا لزلفاں کانیاں۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت وقت میں عرض کر رہا تھا، دین کے معاملے میں تکلیفیں آتی ہیں، جیسے اس راہی پر آئی، وزیر پر آئی۔ اچھا بادشاہ نے سوچا یہ لڑکا تو ابھی 9 عمر ہے نا، تو اس کو دھمکاتے ہیں شاید یہ اپنے دین کو چھوڑ دے۔ سپاہیوں کو آرڈر دیا کہ اس کو لے جاؤ پہاڑ کی بلند چوٹی پر، وہاں سے دھکا دے کر گرا دینا، نیچے گرے گا ہلاک ہو جائے گا، تو اس کا دین کا جو مشن ہے یہیں پر رک جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ سپاہی نوجوان بچے کو لے گئے، اس لڑکے کو لے گئے، اس اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے وہ بچے کو جب لے کر گئے پہاڑ کی چوٹی پر، دھکا دینے لگے، بھائی یوں ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، ایک زلزلہ آیا، سارے سپاہی پہاڑ سے نیچے، لڑکا پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، سبحان اللہ، لڑکا کھڑا ہے، دھکا دینے والے گر گئے، ارے جو مٹانا چاہتے تھے وہ مٹ گئے، جس کو میرے رب نے زندہ رکھا وہ زندہ رہا۔ سبحان اللہ، لڑکا بادشاہ کے پاس آ گیا، بادشاہ حیران ہو گیا، کہنے لگا سپاہی کہاں گئے؟ اس نے کہا وہ ہلاک ہو گئے، اور تجھے؟ فرمایا مجھے سچے رب کائنات نے بچا لیا، مجھے میرے رب نے بچا لیا۔ بادشاہ نے اور سپاہی بلائے، فرمایا اس کو سمندر کی تغانیوں میں لے جاؤ، جب گہرائی میں پہنچے تو اس کو کشتی سے دھکا دے دینا، گرے گا تو سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو جائے گا۔ سپاہی گئے اس لڑکے کو لے کر، اس اللہ کے پیارے کو لے کر، جب کشتی گہرائی میں پہنچی دھکا دینے لگے، بھائی یوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی،